الحمد لله جل وعلا، وصلى الله تعالى وسلم على النبي المصطفى ورسوله المجتبى وأمينه على وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اكتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد، فقد قال الله جل جلاله: وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن الله ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، أو كما قال عليه الصلاة والتسليمات. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے بھائیو، اس کائنات میں حضرت انسان سے اگر کسی نے بے لوث محبت کی ہے، اگر کوئی انسان کا خیر خواہ ہے تو وہ ایک اللہ ہے۔ اللہ کے علاوہ بغیر کسی غرض کے تمہیں چاہنے والا کوئی نہیں ہے، بغیر کسی غرض کے تمہارے ناز نخرے اٹھانے والا کوئی نہیں ہے، تمہاری ضرورتیں پوری کرنے والا کوئی نہیں ہے، تم پہ نعمتوں کی برسات کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ وہ اللہ ہی ہے، وہ اللہ ہی ہے، وہ اللہ ہی ہے جو اپنی مخلوق کی گناہ پر بھی، نافرمانی پر بھی، بغاوت پر بھی ایک دم سے پکڑتا نہیں ہے، نافرمانوں کی روزی بند نہیں کرتا، باغیوں کی ہوا نہیں روکتا، وہ انتظار میں رہتا ہے، وہ توبہ کے انتظار میں رہتا ہے۔ اور اللہ کے دربار کی ٹائمنگ نہیں ہے جیسے بڑے بڑے آفیسرز کی ٹائمنگ ہوتی ہے، ججوں کی ٹائمنگ ہوتی ہے، جرنیلوں کی، صدروں، وزیروں، مشیروں کی ٹائمنگ ہوتی ہے۔ اللہ کا دربار 24 گھنٹے کھلا ہے، وہاں رش نہیں ہے، وہاں رکاوٹ نہیں ہے، وہاں کوئی سنتری نہیں ہے، وہاں کوئی چوکی دار نہیں ہے، وہاں کوئی حاجب نہیں ہے، دربان نہیں۔ جاؤ میرے اللہ سے بات کرنی ہے، وہ دروازے کھلے کھلے دروازے چھوڑ کے تمہارا منتظر بیٹھا ہے، اور ایسا اللہ کہ جس کو کسی کی ضرورت کوئی نہیں، وہ ایسا اللہ جس کو کسی کی احتیاج کوئی نہیں، وہ ایسا اللہ جس کو کسی کا خوف کوئی نہیں، وہ ایسا اللہ جو لا زوال ہے، جو با کمال ہے، جو بے مثال ہے، لا مثل له ولا مثال له، لا ضد له، لا ند له، لا حد له، الآن كما كان ولم يلق زوالا۔ وہ ایسا اللہ جو زوال سے پاک، جو بھول سے پاک، جو چوک سے پاک، جو نسیان سے پاک، جو خطا سے پاک، جو ضعف سے پاک، جو غم گشتہ ہو جانے سے پاک، جو علم والا، جو حلم والا، جو طاقت والا، جو قدرت والا، جو حکومت والا، قدیر، قہار، منتقم، ذو الجلال والاکرام۔ ارے بھائیو، اللہ سے زیادہ کوئی نہیں ہے محبت کرنے والا، یہ حقیقت ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، لوگوں کی باتوں کو چھوڑو،
اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھو، اپنے آپ کو دیکھو، تمہیں اللہ نے کیا کیا نہیں دیا۔ تو بڑے لوگوں کی نعمتوں کو دیکھ کے پریشان ہو جاتے ہو، جو نہیں ملا اسے دیکھ کے پریشان ہو جاتے ہو، جو دیا ہے اس کو تو دیکھو۔ الم نجعل لہ عینین، دو آنکھیں نہیں دی؟ پوری کائنات لگ جائے تمہیں دو آنکھیں دے سکتی ہے۔ ولسان و شفتین، خوبصورت زبان نہیں دیے، اور تمہیں اللہ نے اتنے خوبصورت ہونٹ نہیں دیے۔ اللہ گنوا رہا ہے میرا بندہ کتنے خزانے تجھے دیے ہیں، تو ان کو تو دے۔ تو میرے بھائیوں، بات کرنے کا مقصد یہ ہے، اللہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، اور اللہ سے محبت کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ نے اعلان کیا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ کہتے ہیں اگر تمہیں خدا سے محبت ہے تو محمد مصطفیٰ ان کی سنت کو سینے سے لگا لو، میرے نبی کی زندگی کو زندگی بنا لو، میری نبی کی محبت کو، اتباع کو اپنے لیے مشعل راہ بناؤ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، اللہ تمہیں اپنا بنا لے گا۔ اللہ کا بننا چاہتے ہو تو محمد مصطفیٰ کا دامن پکڑو۔ اور جن ظالموں نے میرے نبی سے بغاوت کی، جن ظالموں نے میرے نبی کے مقابلے میں نبی کھڑے کیے، جن ظالموں نے میرے نبی کی شریعت میں رد و بدل کی کوشش کی، اللہ نے ہر زمانے میں غازی کھڑے کیے، اللہ نے ہر زمانے میں مجاہد کھڑے کیے۔ ایک بڑھئی کا بیٹا، لوہار کا بیٹا کھڑا ہوتا ہے پوری امت کی طرف سے، اور اللہ کے نبی کے گستاخ کا سر تن سے جدا کر دیتا۔ یہ تاریخ ہے، یہ آج کی بات نہیں ہے۔ اور ہم مسلمان ہیں، ہم بڑے مستقل مزاج ہیں، بہت معتدل ہیں، بڑے پرسکون ہیں، بہت ٹھنڈے مزاج والے، کمزور ایمان والے ہیں، لیکن یاد رکھنا جب ہمارے نبی کی عصمت پہ بات آئے، میرے نبی کی رسالت اور نبوت پہ بات آئے، ختم نبوت پہ بات آئے، تو پھر یہی ٹھیلے والا، ریڑھی والا، یہ بیلچا گنتی چلانے والا ان پڑھ جاہل بھی تمہاری عدالتوں کی تقدیس کو پھر بھول جائے گا، پھر ایسے ہی گستاخ رسول کا تن چاک چاک ہو جائے گا، اور اس کے جسم کے چیتھڑے بھی نہیں ملیں گے۔ خیر یہ بات دوسری طرف نکل گئی۔ ہمارے یہاں پاکستان میں آج 9 ذی الحج ہے، سعودیہ میں تو کل حج ہو گیا، جو ہاں عید ہے، لیکن ہم پابند ہیں اپنی حکومت اور ریاست کے۔ اور پھر ایک بات یاد رکھو، مسئلہ واضح کر دو، سائنس اور ٹیکنالوجی والے بیچارے ایسے ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں، شریعت اللہ کی یہ لے کے آئے ہیں محمد الرسول اللہ، یہ مسئلہ سمجھنا ہے۔ کہتے جی مولوی ٹیکنالوجی کو نہیں مانتے، رہے سادھو ہم ٹیکنالوجی سے کب انکاری ہیں، لیکن تمہاری ٹیکنالوجی بعد کی چیز ہے، پہلے اللہ اور اس کا رسول ہے۔ ہمیں پاک پیغمبر نے فرمایا صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند دیکھو تو روزہ رکھو، چاند دیکھو تو افطار کرو، چاند دیکھو تو روزہ رکھو، چاند دیکھو تو افطار کرو۔ اب پاکستان میں چاند دیر سے پیدا ہوتا ہے، دیکھنے کا وقت گزر گیا، تو ہمیں شریعت نے کہا تم نے نہیں دیکھا ہے تو روزہ نہیں، تم نے نہیں دیکھا ہے تو افطار نہیں ہے۔ تم مکلف ہو اس بات کے کہ تمہیں چاند نظر آئے گا تو تم روزہ، اور پوری دنیا میں ایک ساتھ تھوڑا ہی مطلع اور آلود ہوتا ہے، پورے ملک میں ایک ساتھ تھوڑے ہی بارشیں ہوتی ہیں، کہیں تو صاف بھی ہوتا ہے، جہاز والے تو بادلوں سے بھی اوپر اڑتے ہیں۔ تو یاد رکھو مسئلہ، ہمیں چاند نظر آئے گا تو مہینہ ہو جائے گا، نہیں نظر آئے گا تو مہینہ نہیں ہو۔ تمہاری ٹیلیسکوپس ٹھیک ہے، فائدے مند ہیں، ان کے ساتھ بھی دیکھیں گے، ان کے ساتھ نظر آ گیا تو بھی مان لیں گے، جب نظر ہی نہیں آیا تو ہم کیسے مان سکتے ہیں؟ یہ بیچ میں ایک مسئلہ آ گیا تھا، سمجھانا ضروری ہے، لوگ پوچھتے ہیں، اشکال میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔
ہمارا کام ہے مسئلے کو وضاحت سے بیان کرنا تاکہ لوگوں کو یاد رہے۔ 9 ذی الحج ہے اور کل کا دن ہے 10 ذی الحج، یوم نحر، قربانی کا دن۔ ایک اشکال یہ ہوتا ہے، میں نے پہلے بھی اس کی وضاحت کی، لوگ کہتے ہیں جی قربانی میں اتنا پیسہ صرف ہوتا ہے، اتنے پیسے 1,00,000 1,50,000 روپے کا بیل کاٹ دیا تو 1,50,000 میں 15 گھروں میں راشن ڈال دیں، وہ مہینہ کھائیں گے، گوشت کتنا عرصہ کھائیں گے۔ ایک تو ان لوگوں کی سادگی پہ ماتم کرنے کو دل کرتا ہے، یہ اشکال مسلمان کرتے ہیں، انہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ ہم دنیا میں بزنس کرنے نہیں آئے، تمہاری اکنومی کو آگے بڑھانے، معیشت کو چلانے نہیں آئے، ہم نے اللہ کے رسول کی پابندی کرنی ہے، خدا کے حکموں کو دیکھنا ہے، محمد مصطفیٰ کے طریقوں کو دیکھنا ہے، ان پہ چلتے ہوئے تمہاری معیشت چل جائے تو بہت اچھی، نہ چلے تو مسئلہ کوئی نہیں۔ ہم نے موت تک اللہ کا رسول کو دیکھنا ہے، اور پھر دیکھو گے اللہ کا رسول تمہارے ساتھ تمہاری موت کے بعد کرتے کیا ہے، تم یہاں ان کو دیکھ کے چلو، پھر دیکھو جب تم اللہ کے مہمان بنو گے۔ حدیث میں آتا ہے جنتی جب جنت میں جائیں گے نا، ان کی دعوت ہوگی، روٹی کھلائی جائے گی۔ یہ حدیث مولانا گجراتی نے اپنی کتاب مجمع بحار میں نقل کی، مجمع بحار الانوار، اس پہ میں نے ایم فل میں کام کیا، زبردست غیب حدیث کی کتاب ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دعوت ہوگی، یہ جو زمین جس پر بیٹھے ہو اس کا پیڑا بنایا جائے گا، پیڑا پوری زمین کا، آٹے کا پیڑا بنتا ہے نا، پھر اس کی روٹی بنے گی، پھر اللہ یہ پکائیں گے اور تمہیں کھلائیں گے۔ یہ پہلی دعوت ہے جس زمین پہ مر مٹے پوری زمین ایک ہی ساتھ تیرے دسترخوان پہ آ گئی۔ اب وہ کیسے ہوگا؟ یہ تو وہاں کی بات ہے، تم کو یہ تو پتھر ہے، مٹی ہے، درخت ہے، پہاڑ ہے، ریت ہے، ہم کیسے کھائیں گے؟ او میرا اللہ تمہیں کھانے کے قابل بنا کے دے گا نا، تو جنت ہے۔ تو جس مال و دولت پہ مر مٹے ہو، تمہارے پہلے دسترخوان پہ اللہ وہ سارا مال و دولت پہلے دسترخوان پہ پیش کرے گا۔ یاد رکھنا، مسلمان کے ذہن میں اللہ کے رسول کے حکموں پہ اشکال نہیں آ سکتا۔ حرف آخر بات ہی ختم ہو گئی، سارے لاجکس فیل ہو گئے کہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ، میں اکثر کہتا ہوں، تم کہتے ہو عقل نہیں مانتی، میں کہتا ہوں عقل ہی تو مانتی ہے۔ کیوں؟ میری عقل کہتی ہے جو اللہ اس عقل کا خالق ہے، جس نے اس عقل کو بنایا، وہ اس عقل سے بے حد زیادہ عقل مند ہے۔ مشین بناتے ہو نا، کمپیوٹر بناتے ہو، رنگ برنگی مشینیں بنتی ہیں، گاڑیاں بنتی ہیں، اور الیکٹرانکس ہیں بے شمار، تو کہتے ہو جی یہ تو بہت زبردست ہے، پرفیکشن ہے، روبوٹس ہیں، پرفیکٹ کام کرتے ہیں۔ تو روبوٹ بنانے والا کیا اس سے زیادہ قابل نہیں ہے روبوٹ سے؟ جتنے فیچر اس نے روبوٹ میں ڈالے اس سے زیادہ فیچرز بنانے والے میں نہیں ہیں؟ تو پھر اللہ جو اس عقل کا خالق ہے، میری عقل مجھے بتاتی ہے جو رب اس عقل کا خالق ہے اس کی عقل اس عقل سے کھرب ہا کھرب لا متناہی زیادہ ہے۔ بات سمجھنا، یہ بڑا سیدھا سا مسئلہ ہے۔ دوسری بات، ہمارے یہاں وہ فیشن آ گیا ہے نا، گائے کا گوشت مت کھاؤ، بڑا گوشت مت کھاؤ، بھینس کا گوشت مت کھاؤ، مٹن کھاؤ، چکن کھاؤ۔ تمہیں پتہ ہے ہمارے ایمانی تقاضوں میں سے ہے کہ ہم گائے کو ذبح بھی کریں گے، ہم گائے کو کھائیں گے۔ نہیں سمجھے بات کو؟ بکرے کھاؤ، دمبے کھاؤ، لیلے کھاؤ، مرغے کھاؤ، کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن نہیں، گائے کی قربانی شاعر دین میں سے ہے۔ گائے کھانا جہاں اس طرح کی باتیں ہونے لگیں، چونکہ اس کے اندر اثر آ رہا ہے ہنود کا، ہمارے پڑوس میں یہاں رہ کے گئے، ان کی تو ماتا ہے نا، لیکن نہیں، مسلمان اس کو کھاتا ہے، کیونکہ اللہ نے کہا فَذْبَحُوا الْبَقَرَ، ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا البقرہ، اللہ کا حکم ہے گائے ذبح کرو۔ مسائل پھنسے ہوئے ہو، مقتول پڑا ہوا ہے، قاتل نہیں مل رہا، حل کا طریقہ کیا ہے؟
ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ کہتے ہیں گائے کاٹو، مسئلہ حل ہو جائے۔ بزرگان دین کہتے ہیں قربانی میں یہ بار بار بیان کر چکا ہوں، لیکن یہ بات بڑے کمال کی ہے۔ میرے شیخ حضرت مولانا مفتی محمد ظہور علی خان صاحب اب فرماتے ہیں 3 کمال ہیں قربانی، 3 کمال حدیث میں جگہ جگہ مضمون آتا ہے، 3 کمال۔ پہلا کمال یہ ہے اللہ آفات و بلیات کو ٹال دیتا ہے، اللہ وبائی امراض کو اٹھاتے ہیں۔ دوسرا کمال یہ ہے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ نافرمانیوں پہ اللہ ناراض تو ہوتے ہیں نا، اللہ غیرت والا، وہ غیرت کا بادشاہ، وہ اکیلا شہنشاہ، کوئی نہیں اس ملک الملوک، ایک اللہ کی ذات۔ جب نافرمانی ہوتی ہے غصہ تو آتا ہے اسے، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتی ہے۔ تیسرا جو تم رو رہے ہو، ان امپلائمنٹ ہے ملک میں، معیشت تباہ و برباد ہو گئی، لوگ بھوکے مر رہے، کھانا نہیں پورا ہو رہا، شیخ فرماتے ہیں قربانی تمہارے افلاس کو دور کرے گی، غنا کو کھینچ کے لائے گی، بھر دے گی تمہارے گھروں کو۔ اللہ کے نام پہ جانور قربان کرو۔ رہی اگلی بات، یہ جو اعتراض ہوتا ہے جی اتنے جانور قربانی، عجیب لاجکس ہیں، پتہ نہیں کیا ہے، سمجھو قرآن کیا کہتے ہیں، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ۔ یہ جو غیر مذہب اعتراض کرتے ہیں ان کو اپنی کتابوں کا بھی پتہ کوئی نہیں، ان کو اپنے دین کا بھی پتہ کوئی نہیں، مذہب کا بھی پتہ کوئی نہیں۔ اللہ کہتے ہیں ایسی کوئی امت گزری نہیں کہ جس کے لیے قربانی لازم نہ ہو۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ آدَمَ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا۔ دیکھو آدم پہلے انسان ہے، 2 بیٹے حابیل و قابیل میں جھگڑا ہو گیا، اللہ نے کہا قربانی کرو، اللہ نے کہا قربانی کرو، جس کی قربانی قبول کروں گا اس کے حق میں فیصلہ ہے، جس کی قبول نہ کروں گا اس کے حق میں فیصلہ نہیں۔ تو میرے بھائیو، قربانی شاعر دین میں سے، قربانی کرنے والوں کی اللہ نے بڑی تعریف کی ہے کہ میرے نام پہ قربانیاں کرنے والے کیسے لوگ ہیں۔ جب ان کے سامنے اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے اور وہ صبر کرتے ہیں لوگوں کی باتوں پہ، تکلیفوں پہ، اعتراضات پہ، شرارتوں پہ صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ جو تمہارا قربانی کا جانور ہے، اللہ کہتے ہیں اس کو میں نے دین کے شعائر میں سے بنایا، وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ۔ اس کے مظاہر بے شمار ہیں، واقعات اس کے اوپر بے شمار ہیں، لیکن اس کے مظاہر جو ہمارے گئے گزرے بگڑے ہوئے معاشرے میں، دیکھ لو ذرا، میں دکھاتا ہوں۔ میں نے کل عصر کی نماز میں بھی یہ بات کی تھی، لیکن مجمع چھوٹا ہوتا ہے، لوگ کم ہوتے ہیں، جمعے میں تو دور تک آواز جاتی ہے، لوگ سنتے ہیں۔ جو دین کے شاعر ہوتے ہیں ان کی محبت امت کے نس نس میں اتری ہوتی ہے۔ جتنا بھی بگڑا ہوا مسلمان ہو مسجد کا احترام کرتا ہے، جتنا گناہگار مسلمان ہو، گناہگار مسلمان مرد ہو یا عورت ہو، جب اذان ہو جاتی ہے تو نافرمانی چھوڑ دیتے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ گاڑی چل رہی ہے، اس میں گانے بج رہے ہیں، اذان شروع ہوتی ہے، ایک آدمی کہتے ہیں میاں اذان ہو رہی ہے، بند کر دے اذان۔ شاعر دین میں سے اللہ کے نبی کا نام آتا ہے، محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر مسلمان اپنے انداز میں پیغمبر سے محبت کا اظہار کرتا ہے۔ قرآن شریف کا تذکرہ آتا ہے، ان پڑھ اور جٹ مسلمان ہو اس سے کہ قرآن پہ ہاتھ لگاؤ، قسم اٹھاؤ، سوال پیدا نہیں ہوتا، نو نو قرآن پہ ہاتھ۔ شاعر دین میں سے تو جو دین کے شاعر ہیں ان کی محبت، ان کی عظمت، ان کا اعزاز مسلمان امت کے نس نس میں اللہ پہ واسطہ کرتا ہے۔ اب اگلی بات سمجھو، قربانی کے جانور دین کے شاعر میں سے ہیں۔ پہلے تو ہم خود گھروں میں شہروں میں رہتے ہیں، بچے اسکولوں میں پڑھنے والے ہر وقت تو سینیٹائزر اور صابن اور کیا اسپرے یوز کرنے والے مسلمان۔ ان دنوں میں ان مسلمانوں کے بچے
جانوروں کی رسیاں پکڑی ہوئی ہیں، گھاس کھلا رہے، گوبر اٹھا رہے، اور پورا سال یہاں جانور گھومتے، یہی بچے اس محلے کے ہوتے۔ کسی نے دیکھا ہے جانوروں کے پاس ان کو دیکھنے کے لیے جاتے ہو؟ کبھی بچوں نے رش کیا ہے اور چیری میلہ لگا نہیں واڑو گئی اڑی سلوار دل کر جمعی سوپ کے واخا راوڑی، سوپ کے پانی راوڑی، سوپ کے گس راوڑی، آؤ جی سناور ہو جیسا اور خدمت کی بولے یہ کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کہتا ہے جعلناها لکم من شعائر اللہ، ان کو میں نے دین کے شاعر میں سے بنایا ہے، اور دین کے شاعر کی تعظیم تکریم یہ مسلمانوں کی نس نس میں خود اللہ اتارتے، خود اللہ اتارتے، اور جو محبت اللہ دلوں میں ڈال دے وہ محبت کبھی نکل نہیں سکتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، قربانی خوب ذوق شوق سے اپنی استطاعت، طاقت اور توفیق کے ساتھ کرنی ہے۔ ٹھیک ہے بیماری ہے، پریشانی ہے، وبا ہے، اور پوری دنیا اس کی لپیٹ میں ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہے، موجود ہی نہیں ہے۔ احتیاط کے ساتھ جب عبادت ہو سکتی ہے تو عبادت چھوڑنے کی اجازت ہے۔ جو مسلمان تربیت یافتہ ہوتے ہیں نا، جہاں ان کو شریعت چھوٹ دیتی ہے وہ پھر بھی کہتے ہیں نا نماز کیسے چھوڑ سکتا ہوں۔ ہمارے والد صاحب، میں نے کئی دفعہ تذکرہ کی ہے، 77-78 سال ان کی عمر ہو گئی، ڈائبٹک ہیں، 40 سال تقریباً 40 سال سے ان کو ڈائبٹیز ہے، شوگر ہے، انسولین لگتا ہے 2 ٹائم۔ 2 سال پہلے 3 سال شاید پہلے رمضان میں بہت شدید بیمار ہو گئے، ڈاکٹر نے کہا نہیں آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، آپ کچھ کمزور بھی ہیں، آپ کو روزہ نہیں بڑے روزے آپ نے روزے چھوڑنے۔ تو جب ہم عصر کے بعد سارے بہن بھائی جمع ہو جاتے اور ان کے پاس جا کے بیٹھ جاتے تو وہ رونے لگتے، کہ بیٹا اتنا عرصہ ہو گیا ہے، پہاڑوں میں، جنگلوں میں، ویرانوں میں، گلگت، سکردو اور ہنزا، ریت و صحرا کے سفروں میں 3 دن مسلسل بغیر کھائے پیے روزہ رکھا ہے، نہیں چھوڑا ہے، اب گھر میں کھاتے پیتے میں روزہ نہیں رکھ سکتا ہوں۔ یہ مسلمان ہے تربیت یافتہ، جن کے دلوں میں دین پیوستہ ہے، اتر چکا ہے، وہ کسی صورت خدا کی عبادت کو، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مشتبہ صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتے۔ ہمارے ہاں چونکہ سال ہر سال سے اجتماعی قربانی کی ترتیب ہے، پورے شہر سے اور بلکہ باہر کے شہروں سے بھی اور ملک سے باہر بھی بہت سے بہن بھائی ہمارے ساتھ قربانی میں شریک ہوتے ہیں۔ رب تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سب کی قربانیاں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ آسانیاں فرمائے، عید کے دن بغیر کسی پریشانی، مشقت اور تکلیف کے قربانی کا عمل مکمل کرنے کی اللہ توفیق رفیق نصیب فرمائے۔ تکبیرات تشریق آج فجر سے شروع ہوئی ہے، ہر فرض نماز کے بعد ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت ایک دفعہ بآواز بلند اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہے گا، یہ واجب۔ مستورات بھی کہیں گی لیکن گھروں میں کہیں گی، اور وہ بلند آواز سے نہیں کہے گی۔ عید کی نماز ہمارے ہاں انشاءاللہ 6:45 بجے ہوگی، باقی لوگ 7 بجے پڑھتے ہیں، لیکن یہاں چونکہ قربانی ہے تو 6:45 بجے نماز کھڑی ہو جائے گی۔ عید کے حوالے سے مسائل بہت ضروری ہیں، چند ایک باتیں۔ عید کے دن غسل کرنا سنت مؤکدہ ہے، غسل کرنا، فجر کی نماز کے بعد غسل کر لے عید کے لیے اور اسی غسل سے نماز پڑھ لے، سنت مؤکدہ ہے۔ وسعت کا دور ہے، ہر شخص کے پاس نئے کپڑے، اچھے کپڑے، بہترین کپڑے موجود ہیں، بہترین کپڑے پہننا سنت ہے، اور اچھی خوشبو، جس خوشبو سے لوگ پریشان ہوں۔ امم پختانہ آگا خوشبو لگی وہ تو وہی شبتالو، وہ خوشبو دے شبتالو، بولا لالا وہ شبتالو اگر چی بوتلی پلاوی نو اما کو سرمایدہ سے دڑ راشی جو خبر نہیں، اس قدر سخت خوشبو نہ لگائیں کہ لوگ پریشان۔ اچھی خوشبو، خوبصورت، مزیدار سنت۔ عید کی نماز سے پہلے کچھ نہ کھانا سنت ہے، بھوک لگی ہے کھا لو۔ عید کے دن روزہ نہیں ہوتا، روزہ حرام ہے،
آخر نہیں بوڑھ ہونے روزہ اختر پورز منگنی سوجی نہ روزہ نہیں ہوتا ہے، نہیں کھانا ہے، سنت ہے۔ جو برداشت نہیں کر سکتے کھا لے، اپنی قربانی کے گوشت سے کھائے، سنت طریقہ یہ ہے۔ عید کی نماز کے لیے جب مسجد آئے، عیدگاہ آئے، ایک راستے سے آئے اور دوسرے راستے سے جائے، اور سارے راستے میں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر تسبیحات پڑھے۔ عید کی نماز سے پہلے گھر میں یا مسجد میں، اور عید کی نماز کے بعد ظہر کی نماز تک گھر میں یا مسجد میں کوئی نفل نماز نہیں، کوئی چاشت و اشراق نہیں، سب چھٹی، اللہ نے چھٹی دے دی، قربانیاں کرو، کھاؤ پیو، نفل نہیں پڑھو، رہنے دو۔ کوئی آدمی فرض نماز پڑھنا چاہتا ہے اس کو اجازت ہے، یہاں نہ پڑھنا عبادت ہے، آپ رہنے دیں، نہ پڑھے، اللہ آپ کو برکت نصیب فرمائیں گے۔ بس یہ چند ایک مسائل تھے، اور اس کے علاوہ جو بات رہ گئی ہے یہ سمجھ میں نہیں آئی ہے، ہم ادھر یہ پوچھیں، اللہ آسانی فرمائیں گے، اللہ مہربانی فرمائیں گے، اللہ ہم سب کے حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں پڑھ لیں۔